مون ہیون کے چھوٹے سے قصبے میں خوفناک جنگلوں اور سایہ موروں کے درمیان آباد ہر سال آدھی رات کو ایک پراسرار سرکس نمودار ہوتا تھا۔ دی مڈ نائٹ سرکس، جہاں ڈراؤنے خوابوں کا رقص کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ٹھنڈی موسیقی اور آرٹیریل لائٹس کے ساتھ زندہ ہو گیا، جس نے شہر کے لوگوں کے تجسس کو مول لیا۔ اولیور، ایک بہادر نوجوان لڑکا، ہمیشہ سرکس کے علم سے متوجہ رہا تھا۔ اپنی 12ویں سالگرہ کے موقع پر وہ مزید رغبت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلا اور چاندنی رات کی سرگوشیاں سن کر سرکس کے میدانوں میں چلا گیا۔ ٹمٹماتی ستاروں کے نیچے اولیور نے ایک داخلی دروازہ دیکھا جو ٹمٹماتی لالٹینوں سے مزین تھا، جس میں سے ہر ایک خوفناک چمک کاسٹ کر رہا تھا۔ ہچکچاتے لیکن پرعزم، اس نے کریکنگ گیٹ کو دھکیل دیا اور اپنے خوابوں سے باہر کی دنیا میں قدم رکھا۔ سرکس کے خیمے اس کے برعکس تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک نے سائے کی طرح جھکنے والی ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں کو رکھا، جبکہ دوسرے نے پریت کی طرح ہوا میں اڑنے والے ایلیفاکروٹس کی نمائش کی۔ ایک مسخرے نے پراسرار روشنی سے چمکنے والے اور بس کو جگایا اور مستقبل کی جھلکوں کو ظاہر کرتے ہوئے ایک کرسٹل گیند کی طرف دیکھا، لیکن یہ سرکس کے مرکز میں ایک عظیم خیمہ تھا جس نے سب سے زیادہ جادو رکھا۔ اندر ایک سحر انگیز کارکردگی سامنے آئی۔ خوفناک دھنوں پر رقص کرتے ہوئے ڈراؤنے خوابوں نے شکل اختیار کر لی۔ وہ خوبصورت، پھر بھی خوفناک، ان کی حرکات سحر انگیز اور سرد تھیں۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، اولیور نے اپنے آپ کو سحر زدہ پایا۔ وہ اپنی آنکھوں کو حقیقی تماشے سے دور کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے ڈراؤنے خوابوں سے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس کیا، جیسے وہ اس کے گہرے خوف اور خواہشات کو سمجھ رہے ہوں۔ اچانک رنگ ماسٹر، سائے میں لپٹی ایک لمبی شخصیت، اولیور کے سامنے نمودار ہوئی۔ تم سچ کی تلاش کر رہے ہو، نوجوان، رنگ ماسٹر نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور ہپنوٹک تھی۔ لیکن ہوشیار رہو، کیونکہ سچائی کے اندر حیرت اور دہشت دونوں موجود ہیں۔ اولیور کا دل دوڑتا ہوا، تجسس اور خوف کے درمیان پھٹ گیا۔ لیکن وہ سرکس کی کھینچا تانی اور ڈراؤنے خوابوں کے رقص کے رغبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ رنگ ماسٹر کے پیچھے چھپے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ مدھم روشنی میں رنگ ماسٹر نے ایک صوفیانہ آئینہ ظاہر کیا جو نہ صرف اولیور کی تصویر بلکہ اس کے اندرونی خیالات اور جذبات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ سچائی جس کی اس نے تلاش کی تھی وہ اپنے اندر چھپی ہوئی تھی۔ خود کی دریافت اور قبولیت کا سفر۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بجنے لگی، اولیور نے ایک انتخاب کیا۔ اس نے اپنے خوابوں اور اپنے ڈراؤنے خوابوں دونوں کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس کا ایک حصہ تھے۔ جس شخص کو وہ بنا رہا تھا اسے تشکیل دے رہا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ سرکس غائب ہو گیا تو اولیور مون ہیون واپس آیا، جو آدھی رات کے سرکس سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس دن سے وہ اپنے ساتھ ڈراؤنے خوابوں کے رقص کا جادو لے کر گیا۔ یہ یاد دہانی کے اندھیرے میں بھی خوبصورتی اور طاقت پائی جاتی ہے، اور اس طرح ہر سال جب چاند آسمان پر گرفت کرتا تھا، اولیور آدھی رات کے سرکس میں واپس آ جاتا تھا، جہاں ڈراؤنے خوابوں کا رقص، جہاں اسے اپنی سچائی اور آگے موجود اسرار کا سامنا کرنے کی ہمت ملی تھی۔ کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلکش کہانیاں حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس مہم جوئی، ہنسی اور پریرتا سے محروم نہ ہوں جو آپ کا منتظر ہے۔ کہانی دل کو چھو جائے تو لائک کریں۔ ہمارے پرجوش قارئین کی کمیونٹی میں شامل ہوں اور تخیل کے دائروں میں سفر کا آغاز کریں۔ آئیے مل کر ہر کہانی کو